نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ الا اخبرکم بخیارکم، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ قالوا بلا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے کہ ہم میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں کہ جب کوئی ان کو دیکھے تو ان کے دیکھنے سے اللہ یاد آئے۔ تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں کہ جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے۔ اور یہ حالت ہوتی ہے اللہ جل جلالہ کے اولیاء کرام، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کی حالت یہی ہوتی ہے کہ ان کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ اور یہ حالت کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص نہیں کوئی یہ سمجھے کہ یہ بات صرف صحابہ کرام کے زمانے کے حد تک تھی یا بعد کے، نہیں، قیامت تک ایسے لوگ انشاءاللہ باقی رہیں گے کہ جن کو دیکھنے سے خدا یاد آئے، اللہ یاد آئے۔ اور ہوتا کیسے ہے؟ ہوتا اس طرح ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ جل جلالہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، صبح شام اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ جل جلالہ کی یاد اس کے دل میں سما جاتی ہے، تو اس کے ظاہر اور اس کے چہرے، اس کی چال ڈھال، اس کی نقل و حرکت، اس کی ادا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سما جاتا ہے۔ اور جب وہ سما جاتا ہے تو دیکھنے والا جب ان کو دیکھے گا تو اللہ یاد آئے۔ اور ظاہر ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سے تو شاید ایک ایک کا حال یہی تھا کہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا۔ نہ جانے کتنی مثالیں ایسی ہیں کہ لوگ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی صرف صورت دیکھ کر مسلمان ہو گئے، صورت دیکھ کر مسلمان ہو گئے، اس واسطے کہ ان کی سیرت تو تھی ہی اعلیٰ ترین، لیکن اس سیرت کے اثرات چہرے کے اوپر بھی نمایاں تھے۔ اس کے نتیجے میں جو دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کو یاد کرنے والا ہے، اللہ یاد آتا۔ صحابہ کرام میں سے تو تقریباً سبھی کا حال یہی، بعد میں اولیاء کرام، تابعین، طب تابعین، اس سلسلہ چلتا رہا اور ہمارے دور تک الحمدللہ چلتا رہا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی زیارت کرائی کہ جن کو دیکھنے سے واقعی اللہ تعالیٰ یاد آتا۔ ہمارے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے معتمم تھے، تو ان کا ایک جگہ واز تھا لاہور میں، تو وہ حضرات جو علماء دیوبند کو اللہ بچائے برا بلا کہتے ہیں، طرح طرح کے اتہامات، الزامات عائد کرتے ہیں، کفر تک کے فتوے لگا رکھے ہیں الیاذ باللہ، تو ان میں سے ایک صاحب نے دل میں ارادہ کیا کہ چلو آج ان کا آواز بھی سن کے آئیں، یہ کیا کہتے ہیں۔ تو کوئی انہیں کا ہم مسلک تھا، اس نے کہا میاں کہاں کس پر دین کے پاس جا رہے ہو، اور وہاں جاؤ گے تو تمہارا عقیدہ خراب ہوگا اور تمہارے دین کو نقصان پہنچے گا، مت جاؤ۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، اللہ تعالیٰ کو کیا منظور تھا، خیر ہی منظور تھی اس شخص کے حق میں۔ اس نے کہا میاں ہیں تو بدین، لیکن جا کے دیکھیں تو کبھی سننی بھی چاہیے ان کی بات، دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ تو وہ آ گئے، وہ سب خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں آ گیا سننے کے لیے، ذہن میں یہ تھا کہ کوئی بڑا کافر اکبر، کوئی کافر ملحد بے دین قسم کا بدعقیدہ آدمی وہ آئے گا، آ کے کوئی ایسی فاسد عقیدے والی باتیں کرے گا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ کر بیٹھے واز کرنے کے لیے، لوگوں نے بتایا کہ یہی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتے ہی فوراً میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ آدمی جھوٹا نہیں ہوتا، یہ آدمی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اور یہ وہی بات ہے کہ جو ایک شخص صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی تھی کہ جب میں پہلے سے بڑا پروپیگنڈا تھا لوگوں کا کہ انہوں نے بددینی پھیلائی ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں، تو جب میں گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو جا کر میں نے دیکھا، تو دیکھ کر میرے دل نے گواہی یہ دی کہ لیس ھذا بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہوتا۔ تو وہ یہ حضرات انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ جھوٹا آدمی نہیں ہو سکتا، اس کو دیکھ کر ہی اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں، تو پھر یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔
الحمدللہ کہتے ہیں بیٹھا بات سنا تو سارے گرد و غبار چھٹ گئے. اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی بدعت اور شرک سے. تو یہ نعمت حاصل ہو جاتی ہے کسی اللہ والے کی صحبت، اس کی زیارت. بعض اوقات انسان کی زندگی کا رخ بدل. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے وہ ہیں تم میں سب سے بہتر لوگ. اور اللہ تبارک و تعالی یاد کس طرح آتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ کثرت ذکر سے. جب آدمی صبح شام ذکر کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد نقل کیا حدیث قدسی کے طور پر. حدیث قدسی کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ بعض اوقات نفلی عبادتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، میرے قریب آتا رہتا ہے نفلی عبادتوں کے. نفلی عبادتیں بڑی عظیم چیز ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. ہم لوگ بعض اوقات یہ سوچ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ بھئی کوئی فرض واجب تو ہے نہیں. نفلی عبادتوں کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جس کے کرنے سے ثواب ملے، نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں. یعنی اگر کوئی نفلی عبادت نہ کرے تو قیامت میں اس سے سوال نہیں ہوگا کہ تم نے فلاں نفل کیوں نہیں پڑھے تھے، یہ فلاں نفلی عبادت کیوں نہیں کی تھی. تو لوگ اس واسطے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی چونکہ فرض واجب تو ہے نہیں اور اگر نہیں کریں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، لہذا اس کی اہمیت محسوس نہیں کرتے اور اہمیت محسوس نہ کرنے کی وجہ سے لاپرواہی برتتے ہیں. لیکن خوب سمجھ لینا چاہیے یہ بڑی عظیم چیز ہے نفلی عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے انسان کو بڑی ترقیات عطا فرماتا. تو فرمایا کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قرب حاصل کرتا رہتا ہے اور جب کثرت سے نوافل پڑھتا ہے اور نفلی عبادتیں انجام دیتا ہے تو میرے قرب کا ایسا مقام اس کو حاصل ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میرا بندہ نفلی عبادتیں کرتے میرے قرب کا وہ مقام حاصل کر لیتا ہے کہ من تو شدم تو منشدی، کہ میں اس کا ہاتھ بن رہا ہوں، میں اس کی زبان بن رہا ہوں، میں اس کی آنکھ بن رہا ہوں. کیا مانا؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. کیا مانا؟ کہ اس کی آنکھ جو کچھ دیکھ رہی ہے میری مرضی کے مطابق دیکھ رہی ہے، اس کے کان جو کچھ سن رہے ہیں میری مرضی کے مطابق سن رہے ہیں، اس کی زبان جو کچھ بول رہی ہے میری مرضی کے مطابق بول رہی ہے، اور اس کے قدم جس طرح بڑھ رہے ہیں اور ہاتھ جس طرح چل رہے ہیں وہ سب میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے. تو جب کسی کی یہ حالت ہو جائے کہ ہاتھ اس کے اٹھتے ہی نہیں سوائے اللہ کی رضا کے، قدم اس کے بڑھتے ہی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے، آنکھ اس کی اٹھتی ہی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے، اور زبان اس کی بولتی ہی نہیں سوائے اللہ کی رضا کے، تو جب اس کی یہ کیفیت ہو جائے گی تو بتاؤ اس کو دیکھ کے خدا نہیں یاد آئے گا تو کیا ہو. تو الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کو دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد. یہ مقام حاصل ہوتا ہے کثرت نوافل سے، نفلی عبادات کی کثرت. اور نفلی عبادات کی کثرت ایک تو خیر سب سے اعلیٰ درجہ نفلی عبادت کا نفلی نماز ہے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے وہ نفلی نماز، اس واسطے کہ نماز سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا کوئی اور راستہ نہیں. اللہ تعالیٰ کے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہو، سجدے کی حالت، جب پیشانی ٹیکی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا جو مقام حاصل ہوتا ہے وہ اور کسی وقت میں انسان کو حاصل نہیں ہوتا. سب سے زیادہ قرب کا مقام ہوتا ہے. اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے بڑے مزے کا جملہ فرمایا. سورہ اقرا جو ہے نا، اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، اس کا جو آخری جملہ ہے وہ بڑا پیارا جملہ ہے. سارا ہی کلام پیارا ہے لیکن وہ بڑے ہی پیار کا جملہ ہے. کیا ہے؟ سجدے کی آیت میں پڑھوں گا تو سجدہ واجب ہو جائے گا، کر لینا بعد میں. کہ فرمایا وسجد وقترب. کیا مانا؟ کہ سجدہ کرو میرے پاس آ جاؤ، سجدہ کرو میرے پاس آ جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ. تو اتنا پیار کا جملہ ہے بندے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے بندے تو کہاں اور میں کہاں، لیکن ایک راستہ تجھے ایسا بناتا ہوں
کہ جب وہ کام کرے گا تو میرے پاس آ جائے گا، میرے قرب کا مقام تجھے حاصل ہو جائے گا، بس جد وقت قریب سجدہ کرو اور میرے پاس آ جائے۔ تو یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشا ہے سجدے کو۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ تشریف نے اللہ اپنے محبوب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا نا، معراج میں بلایا نا، تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کا فاصلہ طے کر کے، آسمانوں کا فاصلہ طے کر کے، اور 7 آسمانوں سے بھی اوپر ہیں معراج کے لیے تشریف لے گئے کہ نہیں؟ اور اتنے اوپر تشریف لے گئے کہ ایک مرحلے پہ جا کر جبریل بھی کہہ گئے کہ بس اب آگے میں نہیں بڑھ سکتا، آگے میری حد ختم، اب آپ ہی آگے جا سکتے۔ وہاں تک بلایا اللہ تعالیٰ نے، اس وہ مقام اختیار فرمایا۔ تو جب جانے لگے واپس تو گویا زبان حال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا اللہ، آپ نے مجھے تو یہ مقام بخش دیا معراج کا، اتنا اونچا اپنے قرب کا، میری امت کا کیا بنے گا؟ میری امت یہ مقام کیسے حاصل کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ دیا جاتے ہوئے 5 نمازوں، کیا یہ لے جاؤ، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو تمہارا امت کا بندہ یہ نماز پڑھے گا تو نماز میں جب سجدہ کرے گا تو اس کو اس کی استعداد کے مطابق معراج حاصل ہوگی۔ اسی وقت سے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج، نماز مومنوں کے معراج۔ تو اس کے لیے راستہ اللہ نے یہ بتا دیا کہ پیشانی زمین پر ٹیک دو، سر بر قدم حسن قدم بر کلہو تاج، جب پیشانی وہاں ٹیک دی تو ساری دنیا کے بادشاہتیں اور کلہو تاج وہ سب قدموں کے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب یہ پیشانی وہاں جا کے ٹیک دی تو پھر اور کہیں سجدہ کرنے کے لیے یہ پیشانی کہیں اور نہیں تھی۔ یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سجدے کو بخشا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے سجدے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ تھے اور بڑے اچھے شاعر بھی تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں جب سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسماں کر دوں، میں جب سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسماں کر دوں، یعنی جب سجدے میں سر رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کا سلسلہ شروع ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا سلسلہ شروع ہو جائے تو یہ زمین آسمان بن جاتی ہے، زمین کو آسمان کر۔ تو تصور عرش پر ہے وقف سجدہ ہے جبیں میری، تصور عرش پر ہے وقف سجدہ ہے زمین میری، تو میرا پوچھنا کیا آسمان میرا زمین میں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر رکھ دیا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ جن کو اس سجدے کی لذت سے اللہ تعالیٰ نے آشنا فرما دیا، ساری دنیا کی ساری لذتیں ہیٹ ہیں اس کے آگے، یہ مقام قرب ہے۔ تو اس واسطے نوافل، اور نوافل میں بھی نفلی نماز، سجدے جس میں سجدے زیادہ ہوں، لمبے ہوں، سجدے ہوں، وہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب جانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن نفلی عبادتیں نماز کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ہر وہ کام جو اللہ جل جلالہ کی رضا کا کام ہو وہ سب اسی میں حکم میں داخل ہے۔ لہذا اگر کسی کے ساتھ تم حسن اخلاق سے پیش آ رہے ہو، حدیث میں آیا نا کہ کسی مسلمان سے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے، بشاشت کے ساتھ کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے۔ جب اس نیت سے یہ کام کر رہے ہو کہ میں یہ کام اللہ جل جلالہ کے رضا کی خاطر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں کر رہا ہوں، تو اس سے بھی وہی تقرب حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ جتنی طاعات ہیں، اور ایک مومن کے لیے طاعات غیر متناہی ہے، یاد رکھو، وہ کوئی گنتی نہیں ہے ان کی، اتنی غیر متناہی ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کو اتباع سنت کے سانچے میں ڈھال لے تو اس کا ایک ایک لمحہ طاعت ہے، کوئی لمحہ طاعت سے خالی نہیں۔ یہاں تک کہ جو گھر میں کھا رہا ہے تو وہ بھی طاعت ہے، پی رہا ہے تو وہ بھی طاعت ہے، گھر والوں سے باتیں کر رہا ہے وہ بھی طاعت، اور جب وہ بھی طاعت ہے تو ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو۔ تو یہ قرب نفلی عبادات طاعات کے ذریعے جتنا انسان قریب ہوتا جاتا ہے تو اسی کے نتیجے میں یہ کیفیت بڑھتی جاتی ہے کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جو نظر آ جائے تو اللہ یاد آئے، اللہ کو یاد۔ تو بھائی، اور جب یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ دیکھنے سے اللہ یاد آئے تو وہ آدمی مجسم دعوت ہوتا ہے، مجسم تعلیم ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر
دین کی دعوت خود بخود پہنچتی ہے اور دین کی تعلیم خود بخود پہنچتی ہے. تو لہذا اس کے نام اعمال میں، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے. جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں یہ محض ایک واقعے کے طور پر تو نہیں. جو بھی واقعہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ محض واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا. مقصود ہوتا ہے ہم سب کو یہ تعلیم دینا کہ ایسا بننے کی کوشش کرو، ایسا بننے کی کوشش کرو. اور کوشش کا راستہ وہی ہے کثرت نوافل، کثرت طاعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب حاصل کرنے کے مختلف اسباب کو اہتمام اور پابندی کے ساتھ اختیار کرنا. یہی کہا جا رہا ہے در حقیقت اس حدیث میں. ہمیں سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ ایسے بننے کی کوشش کرو کثرت نوافل سے، کثرت طاعات سے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی اس کا کوئی حصہ عطا فرما دے. آگے حدیث میں فرمایا کہ پہلے تو آپ نے یہ فرما دیا کہ بھئی کیا تمہیں وہ نہ بتاؤں، وہ لوگ کہ جو تم میں سب سے اچھے ہیں. صحابہ نے کیا کہ آپ نے ضرور بتائیے. تو پھر فرمایا کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے. پھر بعد میں آپ نے پوچھا کہ الا اخبرکم بشرارکم، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں بدترین لوگ کون ہیں، سب سے بدتر لوگ. قالوا بلا، صحابہ کرام نے کیا کہ جہاں ضرور بتائیے، وہ بھی بتائیے کہ کون بدتر ہے. تو فرمایا المشاؤون بالنمیمہ، المفسدون بین الاحبہ، الباغون البراء العنت، الباغون البراء العنت. اللہ فرمایا سب سے بدتر لوگ وہ ہیں جو چغلی کھانے والے، چغلی کھانے والے جسے اردو میں کہتے ہیں لگاوا دوئی کرنے والے، ادھر کی بات ادھر نقل کر دی، مقصد ہے فساد پھیلانا. چغلی کھانے والے، مفسدون بین الاحبہ، محبت کرنے والوں میں فساد ڈالنے والے. جو آپس میں محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کے درمیان کوئی ایسا فتنہ کا بیج بو دیا، کوئی ایسی بات کے نقل کر دی جس سے دلوں میں عداوتیں پیدا ہو گئی، دلوں میں کدورت آ گئی، تعلقات میں بال پڑ گیا. محبت کرنے والوں میں کے درمیان فساد ڈالنے والے. اور فرمایا الباغون البراء العنت، بے گناہ اور بے عیب لوگوں میں فساد تلاش کرنے والے، ان کے لیے فساد تلاش کرنے. بیچارے اچھے خاصے بے گناہ آدمی ہے اور چاہتے ہیں کہ یہ بے گناہ جو ہے یہ بدنام ہو جائے اور لوگ جو ہیں اس کو برا سمجھے. اس کی خاطر کوئی ایسا کام کیا جس سے کہ لوگوں کے دل میں اس کی برائی آ گئی. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سب سے بدتر لوگ وہ ہیں. گناہ تو بہت سارے ہیں نا بھائی، شراب پینا بھی گناہ ہے، زنا کرنا بھی گناہ ہے، خنزیر کھانا بھی گناہ ہے، جی جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، رشوت کھانا بھی گناہ ہے، سود کھانا بھی گناہ ہے، سارے ہی گناہ ہیں. لیکن یہ فرمایا کہ تم میں سب سے بدتر لوگ وہ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ اور جو کام ہے نا جن کا میں نے ابھی گنایا جن کو، وہ ہیں تو بڑے سخت، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ ہر مومن کو حفاظت میں رکھے، ان سے ہیں تو بڑے خطرناک، لیکن ان کا اثر انسان کی اپنی ذات کی حد تک محدود ہے. ایک آدمی اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر مسلمان کو، نشہ کرتا ہے، جی تو ہے تو بہت سخت گناہ، بہت ہی سخت گناہ، کبیرہ گناہ، لیکن اس کا جو کچھ اثر ہے اس کی ذات کی حد تک میں الیاذ باللہ کوئی بدکاری میں مبتلا ہے، بہت ہی سخت گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حفاظت رکھے. قرآن نے فرمایا کہ قریب بھی نہ پٹکے انسان، لیکن جو کچھ بھی ہے وہ اس کی ذات کی حد تک ہے. سور کھا رہا ہے کوئی، اللہ بچائے، ذات کی حد. لیکن فرمایا کہ یہ کہ دوسرے کے چغلی کھانا، لگاوا دوئی کرنا اور لگائی بجھائی کرنا، ادھر کی بات ادھر سے پہنچا دی، ادھر کی بات ادھر پہنچا دی، تاکہ لوگوں کے درمیان فساد پھیلے، ایک دوسرے کے دل خراب ہو، محبت کرنے والوں کے درمیان سے محبت ختم ہو جائے. فرمایا اس سے بدتر انسان کوئی اور نہیں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں. یہ سب سے بدتر انسان وہ ہے. اور یہ وہ چیز ہے، ذرا غور کرو تو یہ وہ چیز ہے جس نے ہمارے معاشرے کے اندر فساد پھیلایا ہوا ہے، اور اس نے وہ برا حال کیا ہے کہ الامان والحفیظ، اوپر سے لے کر نیچے تک آوے کا آوا اس میں خراب ہو رہا ہے. کہ اچھے خاصے لوگ ہیں اور دوسرے کے سامنے جا کر کوئی ایسا کلمہ کہہ دیا کہ جس سے اس کے دل میں بال پڑ گیا دوسرے کا. حضرت شیخ سعدی تو یہاں تک فرما گئے ہیں کہ دروغ مصلحت آمیز بے حضرافتی یا فتنہ انگیز، کہ اگر دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی پڑے تو وہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ایسا سچ بولو جس سے فتنہ پیدا ہو.
شاہزادی تو یہاں تک فرما گیا. وہاں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ بھائی دو مسلمانوں کے درمیان اگر لڑائی ہے یا آپس میں کوئی ناچاکی ہے تو اس ناچاکی کو دور کرنے کے لیے کچھ ایسا طوریہ تقیہ کر لینا بھی جائز. ایسے الفاظ استعمال کر لینا کہ جس سے دوسرے کی طرف سے آدمی کا دل خوش ہو جائے. مثلا فقہاء کرام نے فرمایا کہ بھائی تم اس سے کہو کہ میں وہ تو تمہارے ہاتھ وہ تو جس سے تمہاری ناچاکی ہے وہ تو تمہارے حق میں دعا کرتا ہے اور دل میں یہ نیت کر لے کہ ہر مسلمان جو ہے نماز کے اندر جو ہے وقف المؤمنین والمؤمنات کہتا ہے کہ نہیں کہتا, اور السلام علیکم علی عباد اللہ الصالحین کہتا ہے. ان کو دو آدمیوں کا محبت سے رہنا گوارا نہیں ہوتا, ہضم نہیں ہوتا. وہ جہاں دیکھا کہ یہ ان کے درمیان آپس میں محبت ہے تو کسی سے جا کے کوئی نہ کوئی ڈنک ضرور مار دیں گے, جا کر کوئی بات ایسی کہہ دیں گے کہ جس سے دوسرے کا دل برا ہو جائے دوسرے کے ہاتھ میں. تو اللہ بچائے. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شرار الناس, بدترین لوگ ہیں. پچھلے بیان کے اندر بھی حدیث آئی تھی لا يدخل الجنت قطان, چغلخور جنت میں نہیں جائے گا. پچھلے حدیث میں تو وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ کسی شخص کی برائی کرنی پڑ جائے دوسرے کو نقصان سے بچانے کے لیے, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. یہ نہ غیبت ہے نہ چغلی ہے. آپ کے علم میں آ گیا کہ ایک آدمی سازش بنا رہا ہے دوسرے گھر چوری کرنے کی, ڈاکہ ڈالنے کی یا اس کو کوئی اور نقصان پہنچانے کی, تو آپ متعلقہ آدمی کو جا کے بغیر بتا دیں کہ بھائی دیکھو ذرا ہوشیار رہنا, فلاں آدمی اس ارادے میں ہے. تو اس میں نہ کوئی گناہ ہے بلکہ ثواب ہے. مسلمان کو تکلیف سے بچانا, نقصان سے بچانا, اس میں کوئی گناہ نہیں. نہ یہ غیبت ہے نہ یہ چغلی ہے نہ یہ اتہام ہے نہ جھوٹ ہے نہ کچھ ہے. بالکل جائز ہے بلکہ واجب ہے ایسی صورت میں جبکہ آپ کو پتہ چل گیا. کیونکہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن کا بھائی ہے, لا یظلمہ ولا یسلمہ, نہ ظلم کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی پر اور نہ اس کو ظلم کی حالت میں تنہا بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. جو پتہ چلے کہ ظلم ہونے والا ہے پہلے سے بتا دینا واجب. لیکن چغلی بس اس وقت ہوتی ہے جبکہ اس کا مقصد نہ کسی کو نقصان سے بچانا ہے, اس کو کوئی ضرورت بھی ہی نہیں, اگر آپ نہ بتائیں تو کچھ اس کو نقصان نہیں پہنچے گا, لیکن مقصد صرف دلوں میں شگاف پیدا کرنا, مقصد صرف لڑائی کرانا ہے, مقصد صرف دوسرے کو ضرر پہنچانا, نقصان پہنچانا ہے. تو یہ ہو جاتا ہے اسم مشاؤن بالنبی. یہ ہے چغلخوری جو سخت ترین عذاب کا موجب ہے العیاذ باللہ علیہ, اور اس کو اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا شرار تم سب سے بدتر وہ ہے. اور اس کے لیے تین لفظ استعمال فرمایا آپ نے, تینوں ذرا غور کر لو. پہلا ہے المشاؤن بالنمیمہ, یعنی جو چغلی کھاتے ہیں اور چغلی کھانے کا مشغلہ بنائے ہوئے, چغلی کھانے کا مشغلہ بنائے ہوئے. اور دوسرا فرمایا المفسدون بین الاحبہ, کہ محبت کرنے والوں میں فساد ڈالنے والے, محبت کرنے والوں میں فساد ڈالنے. اچھے خاصی محبت سے دو آدمی رہ رہے ہیں اور کوئی بات جا کے کہہ دی, اب اس میں چغلی کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے, اور خاص طور سے اس میں جو سب سے زیادہ جس کی وعید آئی ہے جس پر, وہ ہے میاں بیوی کے درمیان فساد. بیوی کے دل میں میاں کی خرابی پیدا کر دینا, برائی پیدا کر دینا, اور میاں کے دل میں بیوی کی برائی پیدا کر دینا. یہ سب سے خطرناک اور سب سے زیادہ شدید وعید کی چیز اس کی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شیطان ہے نا, ابلیس, تو اس کا تو کام ہی یہ ہے نا لوگوں کو ورغلانا. تو اس نے اپنے ہے تو خود تنہا وہ ابلیس سب سے بڑا شیطان, لیکن اس کے کچھ چیلے چانٹے ہیں شاگرد, وہ اس نے اپنے ہرکارے دوڑائے ہوئے ہیں ساری دنیا میں, اور اسی کام کے لیے دوڑائے ہوئے ہیں کہ جا کر بھائی ان کو مسلمانوں کو ان کے راستے سے ہٹاؤ اور ان کو بہکاؤ اور غلط راستے پہ ڈالو, گمراہ کرو. تو اس کا پورا ایک لشکر ہے اسی کام کے لیے پھر رہا ہے. وہ کچھ تو ہیں شیاطین جن اور کچھ انسان کے روپ میں بھی ہیں جو یہی کام کرتے ہیں العیاذ باللہ. تو حدیث میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ کچھ وقفے کے بعد اپنا ایک دربار منعقد کرتا ہے سمندر میں دربار بلاتا ہے. تو اب تو سارے جس نے اس کے چیلے چانٹے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان سب کو بلایا جاتا ہے, دعوت دی جاتی ہے, آؤ یہاں پر. اب وہاں دربار منعقد ہو رہا ہے, تو یہ حضرت جو ہیں حضرت ابلیس یہ ایک تخت پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور وہاں سارے جتنے ان کے شتونگڑے ہیں وہ سب ان کے سامنے جمع ہوتے ہیں. تو یہ جا کے ان سے کہتا ہے کہ بھائی بتاؤ تم نے کیا کیا کام کیے, کارنامے بتاؤ اپنے. تو
ہر لوگ جو ہیں وہ جتنے بھی اس کے چیلے چاٹے ہیں وہ ہر ایک کھڑے ہو کے اپنے اپنے کارنامے بتاتا ہے. تو کوئی کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ جی فلاں آدمی تھا وہ نماز پڑھنے جا رہا تھا تو میں نے اس کے دل میں ایسی بات ڈالی کہ وہ نماز سے پھر گیا. اس نے کہا بھائی خیر ٹھیک اچھا کیا کہ تم نے. پھر دوسرے کہ بھائی فلاں شخص جو تھا وہ ذکر کرنا چاہتا تھا میں نے اس کو ایسا کسی دنیا کے کام میں لٹکایا کہ وہ اس سے پھر گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے تو نے بھی ٹھیک. کہ فلاں تیسرا کھڑا ہوا کہ اس نے کہا صاحب میں تو وہ فلاں آدمی تھا وہ قرآن پڑھنا چاہتا تھا تو مگر میں نے اس کو بہکا دیا دوسری طرف لگا دیا وہ اس سے بچ گیا. لیکن تو نے بھی ٹھیک کیا. ایسے کرتا رہا یہاں تک کہ جب سب لوگوں نے اپنی کارگزاری اپنی اپنی بتاتی چلے گئے تو ایک شیطان کھڑا ہوا. اس نے کہا کہ جی میں نے دو میاں بیوی آرام سے رہ رہے تھے بڑے محبت سے پیار سے تو میں گیا اور میں نے جا کے دونوں کے درمیان ایسی لگاوردوئی کی کہ ان کے درمیان لڑائی ٹھن گئی اور دونوں کے درمیان بالکل اب بات چیت تک بھی نہیں بند ہے دونوں کے درمیان. اب قریب ہے کہ دونوں الگ الگ ہو جائیں. تو کہہ رہا شیطان جو ہے اپنے تخت سے کھڑا ہو کے اس کو گلے سے لگا لیتا ہے. جہاں تو ہے تو نے صحیح کام کیا صحیح کام اور اعلیٰ درجے کا کام تو نے کیا اور جتنے ہیں یہ سارے یہ تو ایسے چھوٹے موٹے کام کرائے لیکن میرے مرضی کا اصل کام تو کر کے آیا. یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکات شریف میں حدیث. تو اس سے بتایا یہ کہ اور سارے فساد جتنے ہیں وہ تو سارے جتنے فساد ہیں وہ ہیں اپنی جگہ پر لیکن بدترین فساد یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ناچاقی پیدا کر دی جائے. المفسدون بین الاحبہ. لہذا اس میں بزرگوں کی تعلیم یہ ہے کہ ہمیشہ ان کے درمیان بیوی کی بات شوہر سے شوہر کی بات بیوی سے نقل کرتے ہوئے بڑی احتیاط سے کام لینا. ایسا نہ ہو کہ کوئی بات تمہارے منہ سے ایسی نکل جائے جس سے شوہر کے دل میں بیوی کی برائی پیدا ہو جائے بیوی کے دل میں شوہر کی برائی پیدا ہو جائے. یہ شیطانی حرکت ہے. المفسدون بین الاحبہ. اور تیسرا جملہ فرمایا الباغون البراء العنت کہ جو لوگ بیچارے بے گناہ ہیں ان کے اندر عیب تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہو. بیچارہ بے گناہ معصوم آدمی ہے کوئی اس نے خرابی نہیں کی لیکن یہ اس فکر میں ہے کہ کسی طرح اس کا کوئی عیب مجھے پتہ لگے کوئی برائی مجھے پتہ لگے اور میں اس کی نشر و اشاعت کروں اور میں اس کو پھیلاؤں. تو بے گناہ لوگوں کا عیب تلاش کرنے والے بے گناہ لوگوں کے پیچھے پڑنے والے کہ کسی طرح ان کی کوئی خرابی میرے ہمارے علم میں آ جائے. یہ بتایا نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سب سے بدتر لوگ وہ ہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ شریعت نے معاشرت کے جو احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں معاشرت کے باہمی میل جول کے جو احکام عطا فرمائے ہیں اس کی کتنی تاکید فرمائی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم لوگوں نے ان سب چیزوں کو دین سے خارج ہی کر لیا. دین بس اب نام ہے نماز کا روزے کا بس چھٹی. نماز روزہ کر لیا خاص قسم کی وضع خطا بنا لی شکل صورت خاص قسم کی بنا لی بس ہو گیا دیندار. اخلاق کیسے ہیں معاملات کیسے ہیں لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے اور فساد اور اصلاح کے معاملے میں کیا طرز عمل ہے اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک زندگی کے ایک ایک گوشے اور شعبے کے بارے میں ہدایت عطا فرمائی. اور آج جو ہم ذلیل و خوار ہیں تو اس کی وجہ در حقیقت ان تعلیمات کو چھوڑنا ہے. یہ تعلیمات ہم نے چھوڑ دی اور اس کے نتیجے میں ہر جگہ پٹائی ہو رہی صبح شام پٹائی ہوتی ہے. اس واسطے کی چھوڑ دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان تعلیمات کو ترک کر بجائے اصلاح کرنے کے فساد پھیلانے پر لگے ہوئے. حسد ہے بغض ہے نفرتیں ہیں عداوتیں ہیں کٹنائیاں ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بغض بھرا ہوا ہے. اس کے نتیجے میں ہم بھگت رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور حضور کے اس ارشاد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ. اب آگے ایک اور ارشاد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال القائل الفاحشہ والذی یشیع بها فی الاسم سواء. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو بے حیائی کی بات کہے وہ اور جو بے حیائی کی اس بات کو پھیلائے دونوں گناہ میں برابر ہیں. بے حیائی کی بات زبان سے نکالنا یہ گناہ ہے. جیسے گالی دے دینا بے حیائی کی گالی دے دینا مغلظ گالیاں جیسے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے وہ زبان سے نکالنا یہ کیا ہے گناہ ہے. اور اسی طرح کوئی ایسی بات جو فحاشی کی بات ہو وہ زبان سے نکالنا یہ گناہ ہے. جس طرح یہ گناہ ہے اسی طرح اس کو پھیلانا
کہ فلاں آدمی یوں کہہ رہا تھا، یہ بھی گناہ ہے۔ اس میں وہ ساری چیزیں آ گئی، یاد رکھو، جن سے معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلتی ہو۔ یہ افسانے، فحش ناول، فحش قصے جو معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، یہ سب اس میں داخل ہیں کہ جو شخص فحش قسم کے مضامین لکھ رہا ہے یا فحش افسانے لکھ رہا ہے، فحش ناول لکھ رہا ہے بے حیائی پر مشتمل، جس طرح وہ گناہگار ہے، اسی طرح اس کو پھیلانے والا، اس کو چھاپنے والا، اس کو تقسیم کرنے والا، اس کو بیچنے والا، اس کو مجلسوں میں سنانے والا، وہ سب گناہ میں شامل۔ گناہ کے دباؤ سے سب برابر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اس عمل سے فحاشی پھیل رہی ہے۔ تو وہ چاہے افسانے ہوں، چاہے ناول ہوں، چاہے فلمیں ہوں، چاہے یہ ٹی وی پہ آنے والے فحش ڈرامے وغیرہ ہوں، وہ سب اس کے اندر داخل ہیں۔ اور ان کے بارے میں قرآن کریم نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کیسے ہے بھائی؟ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یاد رکھو، آخرت میں تو ہے ہی، دنیا میں بھی ہے۔ اور یہ جو ایڈز پھیل رہی ہے نا ساری دنیا میں، یہ کیا ہے؟ یہ اسی فحاشی کا عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس قوم کو۔ اور یہ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی قوم میں فحاشی پھیلے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے ایسے امراض میں مبتلا فرمائیں گے کہ جس کا نام بھی ان کے آباء و اجداد نے نہیں سنا ہوگا۔ یہ فرما رہے ہیں حضور 14 سال پہلے۔ اب ایڈز کا نام کبھی ہمارے باپ دادا نے سنا تھا کبھی کہ ایڈز کیا چیز ہوتی ہے؟ کبھی نام سنا بھی نہیں تھا، تصور بھی نہیں تھا، لیکن یہ بیماری اب عالمگیر ہو گئی اور سارے ڈاکٹر اطباء متفق ہیں کہ پیدا ہوئی ہے فحاشی، تو دنیا میں بھی عذاب ہے فحاشی کا، آخرت میں تو ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں عذاب ہے۔ تو یہ اتنی زبردست وعید ہے فحاشی پھیلانے والے کو۔ ارے اگر کہیں کوئی واقعہ ہوا بھی خدا نہ کرے، تو اس واقعے کو چھپانے کی ضرورت ہے، پردہ ڈالنے کی ضرورت ہے، مٹی ڈالنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس کا چرچا نہ ہو، العیاذ باللہ، چرچا بھی نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس قسم کی باتوں کا چرچا ہو، چرچا بھی پسند نہیں۔ اگر کسی نے غلطی کی ہے چھپا دو، لیکن چرچا کرنے سے معاشرے کے اندر خرابی پھیلتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو فحاشی کرنے والا جتنا گناہ گار ہے، اس فحاشی کا چرچا کرنے والا اور اس کو آگے بڑھانے والا وہ بھی اتنا ہی گناہ گار ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی، ساری دنیا تو مغرب کے اثرات سے متاثر ہو کر ہے ہی، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر افسانے ہیں اور ناولیں ہیں اور ڈرامے ہیں اور فلمیں ہیں اور VCR ہے اور ٹی وی ہے اور خدا جانے کیا کچھ ہے، اس کے ذریعے فحاشی کا بازار گرم ہے، نسلوں کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں اس کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں نجات عطا فرمائے اس عذاب سے۔ دعا بھی کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو اس عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ اگر کبھی کوئی ایسی بے حیائی کی بات سننے میں آ بھی گئی تو بس اپنے حد تک محدود رکھو، آگے اس کو چلانے پہنچانے کی فکر نہ کرو، مزے لے لے کے اس کو بیان نہ کرو، کیونکہ اس سے فحاشی پھیلے گی، چرچا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائیں گے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم و رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما۔ اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا یا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة اغفر لنا ما لا يضرك اغفر لنا ما لا يضرك اغفر لنا وهب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك یا ارحم الراحمین۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا ہے اپنی رحمت سے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم بے ہمت ہیں، ہمیں ہمت عطا فرما، ہم بے حوصلہ ہیں، حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے تمام حقوق اور واجبات کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہر طرح کی حق تلفیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کی ناچاکیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری اور باطنی بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما۔